دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو بعض شرائط ایسی تھی جو بڑی مشکل تھی صحابہ کے لیے ماننا. مثلا ایک شرط یہ تھی صلح حدیبیہ جب حضور نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر تو مدینے میں اسے رکھا نہیں جائے گا، واپس کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، یعنی ہم بندہ واپس کریں گے، وہ وہاں بندہ رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارا اپنا بھی آئے تو ہم اسے پناہ نہیں دیں گے. اب یہ شرط بڑی عجیب تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے. فرماتے ہیں میں جناب صدیق اکبر کے پاس بھی گیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ بندہ واپس نہیں کریں گے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، تو یہ ہم دب کے صلح کیوں کریں جب قرآن سچا، اسلام سچا، نبی کریم سچے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پہ قربان جائیں، انہوں نے بھی وہی لفظ دہرائے، کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو بات بھی کرتے ہیں رب کریم کے حکم سے کرتے ہیں، لہذا انہوں نے جو کر دیا ٹھیک ہے. اب یہ وہ بظاہر شرط تھی جس سے لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ فائدہ اسلام کو اس شرط نے دیا. مجاہدین اسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے، انہیں پتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں رکھیں گے. حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے کچھ اور صحابہ یہ جب مدینہ طیبہ آئے اور حضور نے واپس کیا تو انہوں نے ایک تیسرے مقام پہ ڈیرا لگایا. وہاں سارے مجاہدین آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے لگے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر جب بھی وہاں سے گزرتے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تو جس شرط پر وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے نا کہ ہم نے منوا لیا ہے، سب سے پہلے کفار مکہ اکٹھے ہو کے آئے کہ مہربانی کریں اس شرط کو تو ختم کریں، آپ اپنے لوگوں کو بلائیں مدینہ منورہ. تو تدبر، دانائی، معاملہ فہمی. ہم نا آہستہ آہستہ بڑے جلد باز ہو گئے ہیں، طبیعتوں میں بے چینی، بے قراری، ایک بات نہ ہماری مانی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارا ماحول اس قدر زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے ذہنی کہ جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، بڑے بڑے باشعور لوگ، وہ بھی حکیم نہ ہونے کی وجہ سے، دانا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگی میں کمال بردباری پیدا کریں، کمال حوصلہ پیدا کریں، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لائیں. آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگے. آپ کتنی بھی جلد بازی کر لیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا کام درست. آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، آپ کے مرض کی تشخیص ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک پتہ گولیوں کا لے لو، ایک صبح کھانا، ایک دوپہر کھانا، ایک شام کھانا، اور یہ سیرپ لے جاؤ، ایک چمچ صبح استعمال کرنا، ایک شام کرنا. تو اگر کوئی شخص کہے مجھے جلدی ہے ٹھیک ہونے کی، میں نے ساری گولیاں اکٹھی کھانی ہیں، وہ کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میں نے سارا سیرپ اکٹھا ہی پینا ہے، ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہو جائے گا. وہ گولیاں، وہ دوائی ہے شفا کے لیے، لیکن اگر آپ اس دانائی کے طریقے کے مطابق استعمال نہیں نہ کریں گے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے تو اس کا اثر غلط ہونے لگے گا. ہمارے مزاج کا جو الجھاؤ ہوتا ہے اور طبیعت کی جو جلد بازی ہوتی ہے، اور یہ جو بار بار جن لوگوں کو غصہ آتا ہے اور جو بار بار ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تانے شانے کبھی مل جائیں تو سن لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ تانوں کا بھی تو مزہ ہے نا. میں کالج میں پڑھتا تھا تو جو میرا دوست سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا نا مولوی کہہ کے، ایک دن اسی کا مجھے فون آیا کہ یار کدھر میل تیرے نہ تصویر کھچانی ہے، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. تو ایک دوست مجھے کہنے لگے میں نے میلاد کی جھنڈیاں اور لائٹیں لگائی ہیں تو مجھے دو بندے بڑے تانے دیتے ہیں. میں کہ بس دو، یعنی حضور کے نام پہ تانا کھانا اور دو سے ہی پریشان ہو گیا، یہ 200 بھی ہو تو اس کا مزہ لینا چاہیے. اگر کبھی یہ تانا ملتا ہے تو اس کا مزہ لیں، آپ اس خوبصورتی کو انجوائے کریں. لیکن آپ پریشان ہو گئے ہو فلانے نے دو باتیں کر دی تو اچھا کیا نہ کر دی، سنبھلنے کا موقع ملے گا. وہ جی سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے تو ٹھیک کیا سب نے، آپ مضبوط ہو جائیں گے. سارے ہٹ جاتے ہیں تو انسان کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے. جب تک ہم دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ معاملات کو نہیں لے کے چلیں گے، آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں، آپ اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، تو آپ رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کریں، معاملہ کریں، تجارت کریں، تو وہ طریقہ اختیار کریں جو حضور نے ہمیں سکھایا. آپ اپنی طبیعت کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس کریں گے. فیصلے اس طرح کے کریں کہ تھوڑا سوچ سمجھ کر، جذباتی فیصلے کبھی نہ کریں.